امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کا نور پاک خلق فرمایا، یعنی عالم ارواح میں منتقل فرمایا، تو اسے حکم دیا کہ وہ انبیاء کی روحوں کی طرف توجہ کرے۔ حضور علیہ السلام کے نور پاک نے ارواح انبیاء پر توجہ کی، اور آپ کے نور نے انبیاء علیہ السلام کی ساری روحوں کو ڈھانپ لیا۔ ارواح انبیاء نے پوچھا، فقالوا یا ربنا، اے اللہ ہمارے رب، یہ ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنا دیا جائے گا۔ پھر اس کی تصدیق حضرت جابر بن عبداللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، قال یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد اللہ ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم من الثاني اللوح ومن الثالث العرش الى آخر الحدیث۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ پاک نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ سوال کیا صحابہ نے۔ آقا نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شے سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے براہ راست فیض کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنی مرضی سے جہاں چاہا حجابات عظمت میں اس نور کو رکھا۔ جب نور محمدی کی تخلیق ہوئی، نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ دوزخ تھی نہ جنت تھی، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان، نہ زمین، نہ شمس و قمر، نہ جن و انسان۔ پھر اللہ نے جب دیگر مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، اس نور کے اجزاء کیے، اس نور محمد سے رب کائنات نے پھر قلم بنایا، نور محمد سے عرش بنایا، نور محمد سے پھر لوح بنائی، اور اس طرح رفتہ رفتہ ساری کائنات پست و بالا کو اس نور محمد کے فیض سے پیدا فرما دیا۔